السلام علیکم ناظرین، آج جو عدالتی فیصلے آئے ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد اور دیکھ لینے کے بعد ناظرین پاکستان کے آئین کا جنازہ پڑھ دینا چاہیے، پاکستان کے قانون کا جو ہے وہ جنازہ پڑھ دینا چاہیے، اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ضرور پڑھ دینا چاہیے۔ آج نواز شریف صاحب کنوکٹڈ شخص، مجرم شخص، مفرور شخص، اشتہاری شخص اور جھوٹا شخص جو 50 روپے کا اسٹامپ پیپر جمع کروا کے گیا تھا کہ جی میں تو ابھی اپنی دوائیاں لے کے لندن سے واپس آ رہا ہوں اور جناب میں تو آیا بس، اور وہ شخص جھوٹ بول کے 4 سال اس ملک سے مفرور رہا، وہ عدالتوں کو مطلوب رہا، وہ جیل کو مطلوب رہا، جیل کی سلاخیں اسے آواز مارتی نہیں کہ بھائی تم تو مجرم ہو، تم تو کنوکٹڈ شخص ہو، ادھر آؤ ذرا اپنی جو ہے وہ اپنی جیل میں اپنی سزا کاٹو۔ لیکن وہ شخص جناب آج عدالت میں گیا، اور جب عدالت میں اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پہنچا تو بڑی ٹھاٹ کے ساتھ، سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، سرکاری گاڑیوں کے حصار میں وہ شخص عدالت میں داخل ہوا اور اپنے گنڈوں کی ایک بہت بڑی کھیپ کے ساتھ وہاں پہ پہنچا، اور ان کے گنڈوں نے وہاں پہ ایک صحافی کی بھی درگت بنا ڈالی اور ٹھیک ٹھاک ہاتھا پائی وہاں پہ کر ڈالی، اور پھر جناب یہ احتساب عدالت میں پہنچے اور جیسے ہی جوڈیشل کمپلیکس میں انٹری کی تو یہ گاڑی سمیت اندر داخل ہوئے، پھر ان کے اوپر پھولوں کی برسات ہوئی اس کنوکٹڈ اور مجرم شخص کے اوپر، اور پھر جیسے ہی یہ عدالت میں پہنچے تو انہوں نے جج کو حکم دیا کہ جناب میری ضمانت میں توسیع کی جائے، تو جج صاحب نے فوری طور پہ ان کی ضمانت جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں توسیع کر دی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جج صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا نواز شریف صاحب کو کہ نواز شریف صاحب آپ نے عدالت آنے کی زحمت کیوں کی، کیوں تردد کیا حضور والا آپ نے یہاں آنے کا، آپ مجھے گھر سے بیٹھ کے میسج کرتے، کوئی بندہ بھیج دیتے، میں یہیں سے آپ کی کو 200-300 سال کی ضمانت کے حکم جو ہے وہ صادر فرما دیتا۔ تو خیر ناظرین، نواز شریف صاحب کو وہاں پہ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے توشہ خانہ کیس میں ضمانت مل گئی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ایون فیلڈ کے جو کیس ہے اس میں ضمانت میں توسیع کر دی، اور جناب جب جوڈیشل کمپلیکس میں یہ انٹر ہوئے تو ان کی گاڑی اندر داخل ہوئی، پھولوں کی برسات ہوئی۔ تو یہاں پہ ناظرین میں یہ چیز ایک یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی جوڈیشل کمپلیکس ہے کہ جب عمران خان صاحب اپنی گاڑی سمیت اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کی گاڑی سمیت ان کو اندر نہیں جانے دیا تھا۔ یہ وہی جوڈیشل کمپلیکس ہے جہاں پہ عمران خان کے ورکرز کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، اور آج نواز شریف کے ورکر نے وہاں پہ ایک صحافی کی پٹائی کر دی۔ یہ وہی جوڈیشل کمپلیکس ہے جس کے باہر عمران خان کی قتل کی پوری منصوبہ بندی اور واردات کا حساب کتاب لگنے والا تھا، اور ان کے قتل ہونے کا وہاں پہ امکان پیدا ہو رہا تھا، لیکن آج یہ وہی جوڈیشل کمپلیکس ہے جہاں عمران خان کے مخالف نواز شریف صاحب کنوکٹڈ مجرم اشتہاری اور جھوٹا شخص، یہ جب آئین کے مطابق، میں تو اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا، جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، جو پاکستان کی عدالتوں نے کہا، میں تو اس کی تشریح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہیں جناب کہ یہ آج بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ 10 وزیر اعظم کے برابر کے اس سیکیورٹی اور کہ اس حصار میں یہ جناب وہاں پہ پہنچے، اور ان کو جناب فوری طور پہ تمام تر عدالتوں سے ضمانتوں میں بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک پلیٹ میں رکھ کے جو ہے وہ ضمانتیں دیں گی کہ لے جناب نواز شریف صاحب، یہ ضمانتیں آپ کی ہیں، آپ کے لیے پڑی تھیں، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی، آپ جو ہے آپ میسج کر دیتے، آپ کو ہم جناب ضمانتیں دے جاتے ہیں۔ تیسری جانب جناب یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی جو پنجاب کی نگران حکومت ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کی العزیزیہ کیس میں جو ان کی سزا ہے جو کہ پاکستان کے اعلیٰ عدالتوں نے دی تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ ناظرین، وہ نگران حکومت جو خود غیر آئینی ہے، وہ نگران حکومت جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، وہ نگران حکومت جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ عوام کے اتنے بڑے بڑے فیصلے کریں، یہ سکولز کو پرائیویٹ کریں، یہ انسٹیٹیوشنز کو پرائیویٹ کریں، یہ پینشنز میں جو ہے وہ کٹوتیاں کریں، یہ تنخواہیں کم کریں، اتنے بڑے بڑے ڈیسیجنز لینے کا کرنے کا ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ ان کی مدت صرف 90 دن تھی، یہ صرف انتخابات کروانے کے لیے اور اس کے ریسورسز پرووائڈ کرنے کے لیے اور اس معاملے کو شفاف طریقے سے پروسیڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ میں آئے تھے، لیکن اب اس 90 دن پر محیط اس غیر آئینی حکومت نے، جس کی اب مدت 6 ماہ سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اس حکومت نے آج نواز شریف صاحب کی العزیزیہ کیس میں جو سزا ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ مزید ناظرین، آج محسن نقوی صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن کی اجازت تھی، ان کو پرمیشن آپ نے دی تھی، لیکن جب وہاں پہ لوگ پہنچے ورکرز کنونشن کے لیے تو آپ نے جناب پکڑ کے ان کو پریزن وینز میں ڈال کے جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے کر دیا ہے۔ تو اس کے اوپر محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو آپ کو نہیں پتا یہ غیر آئینی جماعت ہے، آپ کو نہیں پتا ان کے جو چیئرمین ہیں وہ مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہیں، تو ان کو ہم ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میں اگر جان کی امان پاؤں اور معذرت کے ساتھ ایک بات کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نواز شریف جو کہ ڈکلیئرڈ مجرم ہے، جو کنوکٹڈ ہے، جو مفرور ہے، جو اشتہاری ہے،
جو پاکستان کے آئین کے مطابق صادق و امین نہیں ہے اور جھوٹا ہے، اور اس کی کرپشن کی داستانیں پوری دنیا میں زبان زد عام ہے۔ دنیا جہان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ایز اے کیس سٹڈی نواز شریف کی کرپشن کی داستانیں پڑھائی جاتی ہیں کہ دیکھو بچوں، دیکھو اسٹوڈنٹس، کہ اگر کرپشن ہوتی ہے اور نواز شریف جیسے حکمران عوام کے اوپر مسلط ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے طریقہ واردات ڈالتے ہیں اور اس طرح سے اس ملک کو قرضوں کے جال تلے ڈبو دیا جاتا ہے اور عوام کو سسکنے اور بلکنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ وہ نواز شریف جناب جب پاکستان میں تشریف لاتے ہیں تو ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہیں پہ ایئرپورٹ پہ عدالت لگا لی جاتی ہے، وہیں پہ ایئرپورٹ پہ جناب آپ کا عدالتی عملہ، نادرا کا عملہ سارے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جب وہ ہیلی کاپٹر سے اترتے ہیں تو آپ کے حاضر سروس سی سی پی او ان کو سیلیوٹ جو ہے وہ اس سے ان کی پذیرائی کرتے ہیں اور ان کی جناب حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو یہاں محسن نقوی صاحب سے یہ سوال بنتا ہے کہ جناب جو آپ نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، جو آپ نے پیرامیٹرز بتائے ہیں، یہ جو کسوٹی آپ ہمیں بتا رہے ہیں، کیا اس کا دائرہ کار اور اس کا عمل اور اس کا اطلاق صرف اور صرف تحریک انصاف کے ورکر سپورٹرز ان کی جماعت کے اوپر ہی ہوگا، کہ یہ کس کا کوئی تھوڑا بہت عمل دخل جو ہے وہ نون لیگ کی طرف بھی آئے گا، یا ملک کی باقی جماعتوں کی جانب بھی آپ جو ہے اس قانون کا اطلاق کریں گے؟ اب ایک اور ڈیولپمنٹ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کی 3 ایم این ایز، جس میں اندلیب عباس شامل ہیں، سعدیہ سہیل شامل ہیں اور سمیرہ احمد ہیں، یہ تحریک انصاف کی بہت ایکٹیو ممبرز تھیں، سپورٹرز تھیں، سابقہ ایم این ایز ہیں، اور بڑی بڑھ چڑھ کے تحریک انصاف کی سبھی جو سرگرمیاں ہیں ان کا حصہ تھیں۔ تو اب جناب ان سے زور زبردستی کی بنیاد کے اوپر استعفیٰ لے لیا گیا ہے ان کا تحریک انصاف سے، اور ان کو جناب جمع کروا دیا گیا ہے جہانگیر خان ترین صاحب کی جو پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی۔ تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے، کبھی پریس کانفرنس کرا دی جاتی ہے، کبھی انٹرویو لے لیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی اور ہیلا اپنا لیا جاتا ہے۔ تو خیر یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو یہاں پہ آپ جناب دیکھیں کہ ایک طرف ایک مفرور مجرم اور ملزم کے ساتھ کیا ایک رویہ برتا جا رہا ہے کہ جیسے کہ وہ کو بڑا محاذ فتح کر کے آیا ہو، یا ملک کے اس نے سارے قرضے اتار دیے ہوں، یا اپنا پتہ نہیں کو اس نے کیا کر دیا ہو، وہ اس کو پروٹوکول اور اس کو جناب وزیر اعظم کے برابر کی وہ اس کے پرکس اینڈ پریولیجز، اور دوسری جانب دوسری جماعت کے کارکنان کو زور زبردستی اور ڈنکے کی چوٹ پہ اور ڈنڈے کے زور پہ ان سے استعفے لیے جا رہے ہیں اور ان کو باقی سبھی جماعتوں میں جھونکا جا رہا ہے۔ اب صنم جاوید ناظرین ان کی متعدد مرتبہ ضمانت ہو چکی ہے، اور جیسی ان کی ضمانت ہوتی ہے ساتھ ہی نے جو عدالتی احاطہ ہے اس سے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اب صنم جاوید کو یہ آفر دی گئی ہے کہ اگر تو آپ نواز شریف صاحب کی قدم بوسی کریں، آپ جناب ان سے جا کے معافی مانگیں اور ان کو جا کے یہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں اور آئندہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، تو پھر جناب صنم جاوید صاحبہ کی فوری اور فی الفور اور اسی لمحے اسی وقت رہائی جو ہے وہ صادر فرما دی جائے گی۔ لیکن اگر یہ معافی نہیں مانگتی ہیں، نواز شریف صاحب سے جا کے قدم بوسی نہیں کرتی ہیں، تو پھر ان کی رہائی کا کسی بھی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ ناظرین صنم جاوید کے والد صاحب اور ان کے وکیل کی جانب سے رپورٹ کیا گیا کہ ہمیں یہ انسٹرکشنز آئی ہیں، اگر ان پر عمل کرتے ہیں تو صنم جاوید جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گی۔ تو ناظرین یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ فی الوقت اتنا ہی، ایسی مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل، فیس بک پیج۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔